یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ویصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درسوں میں کیا کیا باتیں آئی تھیں؟ پہلے 3 سزا بیان ہوئی ہے، زنا کی سزا، قذف کی سزا اور لیان میاں بیوی کا جو معاملہ بتایا تھا، ہے نا؟ ہاں جی، اس کے بعد کیا باتیں آئی تھیں جو پچھلے درس میں؟ اس کو دھیان رکھنا چاہیے کیا کیا باتیں آ رہی ہیں۔ آپ اس پہ کہتے ہیں، آپ اس پہ فردر کنٹینیو کریں گے کون سا، اگر کوئی شوہر ہے اپنی بیوی کو دیکھ لے تو اس کا اس پہ وہ تو الگ معاملہ، وہ تو ہو چکا۔ اس کے بعد بات آئی تھی کہ یہاں سے یہ 3 سزا بیان ہونے کے بعد اب جو باتیں آ رہی ہیں سامنے وہ یہ بات ہے کہ اسلام صرف یہ تو سزا ریکمنڈ کر دیا کہ ٹھیک ہے ایسا کر لے کوئی، لیکن پورا انوائرمنٹ کو ایسے پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ گناہ ہو ہی نہ سرے سے، اس کے لیے سارا انسٹرکشن ہے آگے تک۔ اب اس میں سب سے پہلے یہ بات آئی تھی جو پچھلے ہفتے کہ کوئی اگر اس طرح کی باتیں بیان کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے تم اس کو نہ پھیلاؤ، ایک زبان سے دوسری زبان، میں نے تفصیل بتایا تھا، تیسری زبان، چوتھی زبان، بغیر سوچے سمجھے بات سچ ہے غلط ہے کیا ہے نہ جا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اولاً تو گمان کرنے ہی سے منع کیا، برا گمان تو ایسے ہی گناہ ہے، ایک شخص سے کوئی بھی برا گمان نہیں رکھنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس نے عمل سے ثابت کر دیا ہو کہ نہیں میں برا ہی ہوں، ثابت ہو چکا ہوں، ورنہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں آپ کو جھوٹا کر دوں یا کوئی برا گمان کروں، جب تک کہ 2-4 بار اس طرح کی باتیں سامنے نہ آ گئی ہوں یا ثابت نہ ہو جائے کہ نہیں وہ اسی طریقے کا شخص ہے۔ قرآن میں سورہ حجرات میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بہت سے ایسے گمان ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، اس سے بچو۔ ہم گمان کر لیتے ہیں، اچھا گمان ہو بھی سکتا ہے لیکن اس گمان پر ایکشن کر لینا، بھئی ہمارا گمان ہے صحیح ہے غلط ہے کیا نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں بھی یہی بات آئی، کسی نے کوئی آگے کہہ دیا کہ فلاں کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب وہ اس میں کچھ نمک مرچ لگا کے بول رہا ہے، ہم نے سن لیا، پھر فلاں ہم کو مزہ آیا بولنے میں، ارے فلاں صاحب کی لڑکی ایسا کر لی، فلاں صاحب کی، یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے میں پھیل گئی۔ ایسی چیز ہے جو شیطان اس کو زیادہ اس کو ہوا دیتا ہے۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ شیطان کا 2 کام بہت اہم ہے، دھیان رکھیے، ابھی بھی بات آ رہی ہے یہاں بھی۔ 2 طریقے سے یہ جانتا ہے کہ 2 چیز ایسی ہے جس سے دنیا برباد ہو جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تکبر، انا۔ آپ دیکھ لیجیے دنیا میں جو بھی لڑائی ہے، جہاں بھی جتنے طریقے کی ہے، چاہے انڈیویجول ہو چاہے کنٹری کی لڑائی ہو، آپ دیکھ لیجیے انا خیر من،
میں بڑا ہوں، کوئی نہیں ہمیں کچھ بول سکتا. شک کے اوپر کسی کنٹری میں پوری بمبارڈنگ کر کے عراق کو برباد کر دیا، کچھ نہیں ملا. لیکن نہیں، میں بڑا ہوں، میرے خلاف کون کیوں بول دے گا. ایک تو یہ چیز ہے جس سے جو کبھی رکتا نہیں، چونکہ انا ایسی چیز ہے. اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ جو چلتے ہیں تو بڑی فروتنی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے اندر وہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ ارے ہم ہیں کیا، میری اوقات کیا ہے، 2 سیکنڈ میں چلے جائیں گے، اللہ کے پاس جانا ہے. یہ چیزیں آتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے انا. دوسرا ہے فحشہ، کہ یہ فحش باتیں وہ اتنا سکھائے گا، کیونکہ فحش ایک بار یہ چیزیں گھس گئیں تو چونکہ اس میں اتنی لطف اندوزی ہوتی ہے، انسان کو اس میں لطف ملتا ہے کہ پھر یہ چیزیں آتے 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 پھر یہ کہاں پر رکیں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی آپ نے پرسوں یو پی کا کیس دیکھا ہوگا، باپ بیٹی کا قصہ ہے، یہاں تک پہنچ چکی بات. ایک بیٹی آخر اگر کس پر اعتبار کرے، باپ پر بھی نہیں کرے تو کس پر کرے. اور یہ فحش پتہ نہیں یہ سیلاب کہاں تک لے کے جائے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ اس طریقے سے اس کے بہت سے نتائج ہیں. اس کے بعد معلوم ہوا کہ پتہ ہی نہیں کہ کسی بچے کا کون سا باپ ہے. جیسے یورپ میں ہے، مجبوراً اسکول میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کا باپ ہے کون. اس کو پرومسکوئٹی بولتے ہیں انگریزی میں. اس کو اتنا چھوڑ دیا، اتنا زیادہ کہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باقی جو ہو رہا آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، جو حالات ہیں سامنے. ان 2 چیزوں کو بہت بڑھاوا دیتا ہے. اس لیے قرآن نے خاص کے فحش جو معاملہ ہے، مرد اور عورت کے ریلیشن، اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی ہیں کہ عام طور پر یہ چھوٹی چیزیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے. اس میں اصول بیان ہو گیا، باقی اللہ کے رسول بیان کرتے. یہاں اللہ نے خود بیان کیا اس کو کہ نا. اور جیسا کہ شروع کی آیت میں نے بتایا تھا کہ سورۃ انزلناہا و فرضناہا، یہ صورت ہم نازل کر رہے ہیں اور فرض ہے، ہم نے فرض کیا ہے. ساری باتیں اس کی فرض ہے، لیکن خصوصی طور پر اس میں کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ نہیں کرو گے تو دنیا کی کوئی سوسائٹی رک نہیں سکتی، برباد ہو جائے گی. تو اس میں سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ اگر کوئی اس طریقے کی کوئی خبر لے کے آتا ہے تو قرآن میں ہے کہ تم نے کیوں نہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، کیوں نہیں جب تم نے سنا یہ بات تو مومن مرد اور مومن عورت کی طرف سے اچھا گمان کیا، کیوں تم نے اس بات کو پھیلا دیا، کیوں اچھا گمان نہیں کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اب آج یہاں تک بات آئی تھی. اس کے بعد آیا تھا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ کہتے فحش بات پھیلا رہے ہیں ہم سماج میں. تو جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ فحش بات میرے سماج میں پھیلے، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کو عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا کا عذاب دیکھ لیجئے کیا کیا ہوگا، کیسی بیماریاں آئیں گی. نہ ہسبینڈ کو وائف پر کوئی اعتبار رہے گا، نہ وائف کو ہسبینڈ پر کوئی اعتبار رہے گا، نہ اپنی بچی پر کوئی اعتبار رہے گا، نہ بہن پر کوئی اعتبار رہے گا. سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ یہ سب دنیا کا عذاب ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے عذاب میں. اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں قرآن میں آیا ہے اس طرح کی بیماریوں کا، کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت فحش کام ہے، بہت برا راستہ ہے. اتنی برائی آ جائے گی آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. اور اگر جاننا ہو تو آج کل تو بہت آسان ہے، نیٹ پر چلے جائیے، ذرا یورپ کی اخلاقی حالت فلاں چلیں اور دیکھ لیجئے. جو ڈیفینڈ کرتے ہیں انہی لوگوں کو پڑھ لیجئے. ڈیفینڈ کرنے کے بعد اتنا ریویل کیا ہے. یہ ہے معاملے. تو ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے یہ، کیونکہ دنیا میں پورا عذاب نہیں ملتا اور آخرت اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ نہیں جب کو. اور ظاہر ہے دنیا میں دیا بھی نہیں جا سکتا. ہٹلر نے لاکھ آدمی کو قتل کیا، دنیا میں کیا کر لیں گے آپ؟ اس کو قتل کر دیں گے ہٹلر کو، باقی کہاں گیا حساب کتاب؟ تو اللہ نے اس لیے آخرت رکھا، آخرت میں ہونا ہی ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام کیا، لوگوں کو راستہ دکھایا، قیامت تک آنے والی نسل ہدایت پر رہے گی. تو کیا 63 سال کی عمر میں ان کو سارا کچھ مل گیا؟ اس کا بدلہ نہیں ملا نا. اس کے لیے آخرت ہونا چاہیے، جو سب ملے سارے اجر ان کو ملے. یہ باتیں ہیں ہو کے رہے گا. اس لیے آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو عذاب آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آج جن آیت کو کہا ہے کہ پہلے پھر خبردار کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کا راستہ مت پکڑو. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو لوگ شیطان کا راستہ پکڑتے ہیں. شیطان کا راستہ پکڑنے کا مطلب کیا ہے جان لیجئے.
کہ شیطان جنوں میں سے آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، فلاں کی لڑکی یہ بہت خوبصورت ہے، انسان اس کی طرف، یہ شیطان جو ہے دل میں، انسان ہے اس کی فطرت سے ملتی ہوئی باتیں اس کے دل میں ڈالے گا، بار بار ورغلائے گا، کبھی آپ کے خوابوں میں وہ انٹرفیئر کرے گا، شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ تو یہ تم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم کو کرے گا، تو جس نے اس شیطان کے اس راستے کی پیروی کیا تو یاد رکھنا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جو فحش باتوں کو سکھاتا ہے اور منکر باتوں کو جس سے گناہ ہے، یہ چیزیں سکھاتا ہے یہ شیطان، یہ دو چیزیں سکھاتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے اس میں، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہیں ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں کوئی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو اللہ ہے جس نے بتا دیا۔ یہ اس میں بہت کچھ کہنے کی ہے، میں اتنی تفصیل نہیں جانا چاہتا، ورنہ کوئی یورپ کی ہسٹری دیکھے کہ مرد اور عورت کے ریلیشن کو، جو آپ سمجھیے کہ اخلاقیات یا مورالٹی کے ماہر جو کہلاتے ہیں دنیا میں ابھی بھی، وہ ارسطاٹل اینڈ اس کے شاگرد جو ہے پلیٹو، افلاطون اور ارسطو، یونان سے یہ اخلاق چلا ہے۔ اب یونان کی ہسٹری ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یا تو ایسا کر دیا کہ عورت جو ہے اس کی شکل تک نہیں دیکھیں گے، تاریخ میں آتا ہے، ان کی کتابوں میں خود لکھتے ہیں کہ ماں تک کی شکل بیٹا نے دیکھنا منع کر دیا کہ نہیں، عورت کو ماں تک شکل دیکھنا گناہ ہے، وہ جا کے جنگل میں چھپ گیا، ماں دروازے پر پہنچ گئی، بولی کہ بیٹا ایک بار اپنی شکل دکھا دے، نہیں کھولا اس نے، اب مر گئی دروازے کے اوپر، نہیں عورت کو دیکھنا گناہ ہے۔ ایک یہ ایکسٹریم تھا۔ دوسرا ایکسٹریم یہ ہے، یہی یونان، ان کی کتابیں بہت سی ہیں، ریوولٹ آف ماڈرن یوتھ، ان کی کتاب، یہ سب بہت پرانی کتابیں ہیں، تو اس میں پروسٹیچیوٹس کو، پروسٹیچیوٹ سمجھ ہی رہے ہیں، ان کو وہ درجہ حاصل تھا کہ جب تک کہ چرچ میں ان کا قدم نہیں آتا وہ چرچ مقدس نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیے ایک یہ ایکسٹریم ہے، یہ انسان کبھی بھی یہ ریلیشن قائم نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ریلیشن صرف میں ہی قائم کر سکتا ہوں، میری بات مانو تو یہ ریلیشن قائم رہے گا، نہیں تو دنیا میں ہمیشہ بربادی ہی رہے گی۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کی طرف سے اللہ کے فضل اور رحمت نہیں ہوتا، تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ چاہتا ہے مطلب اپنے قانون کے مطابق پاک کرتا ہے، اس قانون پہ چلو گے تو پاک ہوگے، نہیں تو پاک نہیں ہو سکتے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب سننے والا اور جاننے والا۔ یہ کہہ کے بالکل واضح کر دیا، یہ قانون خصوصاً مرد اور عورت کے تعلقات کا، ظاہر ہے مرد بنائے گا تو رجحان مرد کی طرف ہوگا، عورت قانون بنائے گی تو رجحان عورت کی طرف ہوگا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو لکھتے ہیں کہ جو اتنی چیزیں آئی ہیں، عورتوں کو پردے کے نام پر اتنا دبا کے رکھا گیا، ان کو پڑھائی لکھائی سب سے وہ اس لیے کیا گیا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ سارے فقہا جو ہیں سب مرد پیدا ہوئے، عورت تو پیدا ہی نہیں ہوئی فقیہ، تو لکھتی کہاں سے وہ؟ تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھانے کے لیے اتنی بات کہہ دیا کہ یہ وہ قانون ہے جس پر اگر ہم بالکل تھوڑا بھی پورے طور پر اگر ہم عمل نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ یہ وہ سیلاب ہے جس میں نہ ہم بچ سکیں گے، نہ میرے بال بچے بچ سکیں گے، نہ میرا گھر خاندان بچ سکے گا۔ ہم آپ کہاں بچا لیں گے؟ سیلاب اگر آ گیا تو ایک گھر میں کتنا بچا لیں گے آپ؟ وہ آنا ہی ہے گھر میں۔ اب دیکھیے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بیچ میں سمجھیے جملہ معترضہ کہ میں نے بتایا تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب یہ سب الزام لگا تو اس میں 3-4 مسلمان بھی آ گئے تھے ان کے چکر میں، جس میں حسان بن ثابت جو شاعر تھے وہ بھی آ گئے، ایک تھے مستح بن اساسہ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بڑے اچھے صحابی ہیں، انسان ہے کب کس سے متاثر ہو جائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن نہایت مفلس تھے، تو ان کے پورے گھر کا خرچ جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھاتے تھے۔
تو جب لیکن یہ معاملہ آیا اور ان کی حضرت عائشہ ان کی بیٹی کے ساتھ، تو ظاہر سی بات باپ کا دل تو دکھے گا کہ جھوٹا الزام لگائے میری بچی پر، تو انہوں نے ہاتھ روک دیا اس کے بعد اعانت کرنے سے، جو مدد کرتے تھے۔ اس پر قرآن نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یہ اخلاق کا وہ مرتبہ ہے جو اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور صاحب حیثیت بنایا ہے، پیسہ دیا ہے، تو وہ اپنے قرابت دار، اپنے مسکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں، چونکہ زیادہ تر فقیر یہی ہوا کرتے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، ان کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچے، اشارہ کر دیا۔ وَلْيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، معاف کر دے اور درگزر کرو، جو ہوا ٹھیک ہے معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہا جاتا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ واللہ انا نحب، میں تو چاہتا ہوں اے اللہ کہ اللہ میری مغفرت کر دے، میں کیوں نہیں چاہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر بحال کر دیا بھائی ان کی جو مدد کرتے تھے۔ یہ اسلام کا، ہم چاہیں تو نہ بھی دیں، یہ دینا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کو اس معیار پہ اللہ رکھنا چاہتا تھا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ ان کی جو سوسائٹی جو تھی صحابہ کرام کی، اس سے زیادہ مقدس سوسائٹی دنیا میں بن نہیں سکتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہوئے، ان کی صحبت یافتہ۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی ان میں تو گناہ بھی ہوا تھا، بھائی تو انسانی سوسائٹی ہو تو گناہ تو ہوگا۔ آپ ان کو ایسے لے لیجئے کہ کم سے کم گناہ اور زیادہ سے زیادہ تقویٰ اگر کہیں ہو سکتا ہے تو وہ اسی گروپ میں ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے، اب انسان ہے، کسی سے کچھ غلطیاں، جو نے زنا ہی کے سلسلے میں میں نے 2-3 آپ کا واقعہ پیش کیا تھا۔ انسانی سوسائٹی ہے، ہر آدمی ایک لیول کا نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی، اچھا ہمارے یہاں یہ ہے کہ صحابہ کا نام سنتے ہی حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عمر کا نام آ جاتا ہے، باقی لوگوں کا نام نہیں آتا۔ یہ تو بھائی ٹاپ گریڈ کے لوگ تھے، صحابی کی کیٹیگریز ہیں۔ بہرحال اب اس کے بعد انسٹرکشن پہلا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ الزام لگاتے ہیں مومن عورتوں پر جو محصنات ہیں اور غافلات، غافل یہاں یہ معنی میں ہے کہ ان کو یہ سب سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھیے گا کہ مومن عورتیں گاؤں دیہات میں بھی دیکھا ہوگا، ان کو بھائی صبح اٹھے اپنا کام میں لگے ہیں، نماز پڑھا اور اپنا گھر کے اس میں لگے، شام ہو گئی اور بس اس کے علاوہ ان کا کام نہیں تھا۔ انہی کو کہا کہ غافلات کہہ دیا کہ ان کو ان سب چیزوں سے بہت دور ہیں، وہ لوگ بہت غافل، ایسی عورتیں۔ تو جو لوگ ایسی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ عرب میں ایک بہت طریقہ رائج تھا، آپ کو بدنام کرنا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے گھر کی کسی عورت کو کے بارے میں کچھ الزام لگا دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ یہ روک دیا سختی کے ساتھ۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ وہ اسٹوری ہے کہ ایک بار چل نکلی تو پھر رکتی نہیں ہے، اس پر میگزین چھپنے لگتے ہیں، منوہر کہانیاں چھپنے لگتی ہیں، جو دیکھا ہی ہوگا جو کہانیاں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ چھپنے لگتی ہیں میگزین، اور لوگ خرید کے پڑھتے بھی ہیں۔ تو ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ایسے لوگوں کے لیے، سختی سے روک دیا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھ لو اس دن کیا ہوگا، قیامت کے دن ڈرا دیا ہے اس بات سے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ ان کے منہ پر نختم، ہم ان کو مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، اور ان کا اعضاء، اس کو ہم گویائی عطا کرا دیں گے، یہ بولنے لگیں گے۔ ان ہاتھ کہے گا کہ مجھ سے یہ کام کیا، پیر کہے گا مجھ سے یہ کام کیا، تو انسان پھر کچھ بول نہیں پائے گا۔ تو ان کے لیے کہا ہے کہ دیکھو یہ وہ دن ہوگا ایسے لوگوں کے لیے کہ جس پر الزام لگایا ہے ان کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور ان کے ہاتھ، ان کے پیر
اور زبانیں یہ سب گواہی دینے لگے کہ ہاں یہ جھوٹ بولا تھا اس زبان سے، اس پر غلط الزام لگایا تھا۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، یہ بھی جاننا چاہیے، اس میں ہر بات حق ہے، کوئی مبالغہ یا کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جاننا چاہیے۔ اس دن اللہ جو ہے بدلہ چکا دے گا، یوفیہم، پورا وفا کرے گا پورے طور پر کہ یہ دین حق ہے، وَيَعْلَمُونَ، وہ جان لیں گے کہ اللہ ہے جو حق کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، اس دن جان لیں گے۔ دوسری بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، 3 باتیں آج جو میں نے پڑھا ہے میں بیان کر دوں گا، تھوڑا سا جس میں تفصیل ہے میں تفصیل بتا دوں گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، الطیبات للطیبین، اور پاک عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ بہت اہم بات ہے، یہ ایسی بات بتا دیا کہ ایک انسان اگر متقی ہے تو وہ اپنا لائف پارٹنر بھی متقی ڈھونڈے گا۔ بھائی کل کو بال بچے ہوں گے تو ان کی دیکھ ریکھ تو ویسے ہی ماحول میں وہ باپ یہ چاہے گا کہ ایسا کیا جائے۔ اور جو اس طرح کے گندے لوگ ہیں، یہاں گندے سے مراد آج کل کے دور میں کچھ کہنے کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی اچھے لوگوں کو دیکھا، کہیں فلم ایکٹریس نے کہیں چانس دے دیا کہ ہم سے شادی کر لو، پھر دیکھیے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو سیلیبریٹی بن گئے، اب تو کوئی کہنا ہی نہیں ہے۔ پہلی والی بیوی کو چھوڑ دیا، جناب اظہر صاحب ہمارے کرکٹر، پہلی والی کو چھوڑ دیا، اور وہ کیا نام ہے اس کا، اس سے ہاں، تو یہ ہے کہ وہ جو خبیث لوگ ہیں ان کا وہ اسی چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، جو اس لائن کی عورتیں ہیں جن کے یہاں عصمت، عزت، حیا، شرم، یہ سب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں سرے سے، لیکن نہیں جی ٹھیک ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے فلم میں کون کام کرے گا؟ بھئی جب کسی ایک دوسرے غیر مرد کے ساتھ ہمیں ایکٹ کرنا ہے، چاہے وہ بیڈ ایکٹ کریں، چاہے گانا گائیں، چاہے جو بھی ہوتا ہے دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دماغ میں وہ سمایا ہوا ہے کہ وہ اچھی عورتیں ہیں جبکہ وہ خبیث عورتیں ہیں۔ تو یہ کہہ دیا کہ یہ جو جوڑ ملے گا وہ انہی طرح کا جوڑ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یہ کوئی قانونی چیز نہیں، اخلاقی چیزیں بتا دی گئی۔ ایسا نہیں کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح تو ہو ہی جائے گا۔ اور پاک مرد پاک عورتوں، اگر ہم اپنے بچے کا میرا بچہ اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، تقویٰ والا ہے، تو ہم بھی ایسی بہو ڈھونڈ لیں جو تقویٰ والی ہے، اچھی ہے، اچھے گھر خاندان کی ہے، جہاں اسلام ہے، جہاں اسلام جیتا جاگتی مثال ہے، تاکہ دونوں میں صحیح گزرے۔ نہ ورنہ اگر کہیں دوسرے والی آ گئی تو زیادہ دن تک چلنے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک طرف پاک باز مرد ہے اور دوسری طرف وہ فلم ایکٹریس ہے تو یہ چلنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک انسٹرکشن دے دیا کہ ایسا نہ کرو ہمیشہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں 2-4 باتیں میں عرض کر دوں کہ نکاح کے سلسلے میں آپ نے بہت صاف انسٹرکشن دے دیا کہ دیکھو دنیا میں یہ حدیث ہے کہ 4 چیز لوگ دیکھتے ہیں شادی کے لیے: حسب، نسب، مال، جمال اور دینداری۔ تو تم دینداری دیکھا کرو، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ لیکن اب غور سے دیکھیے اپنی سوسائٹی کی حالت۔ اگر کوئی بچی کی میری رشتہ لے کے آتا ہے تو میرے پہلا سوال کہ لڑکا کرتا کیا ہے، یہ تو سوال ہی نہیں شاید آتا ہے کہ دیندار ہے بھی کہ نہیں۔ بھائی لڑکا نماز بھی پڑھتا ہے، دیندار ہی ہے کہ نہیں، کیا یہ سب تو سوال ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں، بہت ریئر لوگوں کے پاس آیا تو آیا، ورنہ یہ معاملہ نہیں آتا۔ جبکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ دیندار سے میری مراد ایسا نہ ہو کہ متشرع ہو اور وہ بڑی ذہنی طور پر وہ مسلمان ہو، اس کے فرائض انجام دیتا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، اسلامی حدود میں زندگی گزارتا ہو، بس۔ تو یہ تقریباً 95% سے زیادہ یہ سوال ہوتا ہی نہیں ہے۔
لڑکا اگر کوئی بڑے پوسٹ پر ہے، فلاں کما رہے، بس ٹھیک ہے جی، کر دو، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جیسے آتے ہیں کہ بھائی تعلقات بگڑ گئے، تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ آپ اصول اپنا بنائیے گا اور چاہیے گا کہ نتیجہ اسلام والا آ جائے۔ دونوں کہاں سے آئے گا؟ یا تو پھر اس اصول پہ آئیے تو نتیجہ وہ بھی آئے گا۔ یہ ہے ہمارے یہاں۔ دوسری بات، نکاح کو جو، حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر میں اشارتاً کہتا ہوں کہ نکاح کو جتنا آسان کرنے کو کہا گیا، آسان کرو، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، اور زنا کو مشکل بناؤ، طلاق کو مشکل بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ یہ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی کسی کے پاس 2-3 لڑکیاں ہیں، اور اگر ایوریج کمانے والا ہو تو وہ تو ٹینشن میں مر جاتا ہے کہ کہاں سے معاملہ ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کا ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ ہمیشہ لڑکی ہو، بہو ڈھونڈ رہے ہوں یا داماد ہوں، دیکھنا چاہیے وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ دیندار سے میرے قطعی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ داڑھی والا اور وہ متشرع ہو، میری مراد یہ ہے کہ ذہنی طور پر وہ مسلمان ہو، اس کا خانوادہ، اس سے پتہ چل جائے گا کہ گھر کیسا ہے، اور فرائض انجام دیتا ہو جو فرض اللہ نے کیا ہے، حرام سے بچتا ہو، اسلامی حدود میں زندگی گزارتا ہو۔ باقی چھوٹے موٹے گناہ ادھر ادھر انسان کو، تو کوئی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے، اتنا ضرور دیکھنا چاہیے، ورنہ نتائج دوسرے آئیں گے۔ طلاق کی کثرت ہوگی، جب ہمارے یہاں دوسری شادی کا رواج ہی نہیں ہے تو بیوائیں متعلقہ بیٹھی رہیں گی۔ اب متعلقہ جب بیٹھی رہیں گی تو جو انجام ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے، پھر فحاشی پھیلے گی سوسائٹی میں۔ یہ تو قرآن کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ اب ایک اور چیز جس پر ہم لوگوں کو دھیان نہیں، اس میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان ہیں جس میں ہم لوگوں کو دھیان نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں بہت خطرناک ہو جاتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اعتبار کر لیتے ہیں لوگوں پر، لیکن اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو۔ اسلام میں محرم اور غیر محرم کی لسٹ بتا دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں غیر مسلم کلچر کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں رائج ہیں جو قطعی طور پر اسلام میں قابل قبول نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہاں برا سمجھا نہیں جاتا۔ بڑے اچھے اسلامی فیملی میں دیور یا جیٹھ یہ دونوں غیر محرم ہیں، تو جوائنٹ فیملی چل سکتی ہے کیا؟ پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اسلام نے اس کو بہت ڈسکریج کیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے، پہلے یا ایھا الذین آمنوا، اب غور کیجیے، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ ان کی رضا نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کر لو، ٹھیک ہے؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم کسی کے گھر گئے تو طریقہ یہ بتایا گیا کہ بھائی گھر پہ جائیے، دستک دیجیے، بیل ہے بیل دے دیجیے، اگر اندر سے آواز آئے کون، تو حدیث میں ہے کہ اپنا نام بتائیے، عمر ہے، عمر عمر، میں ہوں، کون میں ہوں، یہ سوال نہیں ہے، منع کیا گیا، یہ نہیں بولیے، آپ اپنی آئیڈینٹی بتا دیجیے میں کون ہوں۔ گھر میں مرد اگر ہے کوئی تو وہ تو آ کے بلا کے بیٹھا لے گا، اگر کوئی مرد نہیں ہے اور اگر کوئی غیر محرم ہے تو ان کو کہہ دیجیے کہ گھر میں کوئی نہیں آ سکتے آپ گھر میں۔ ہمارے یہاں برا مانا جائے گا لیکن یہ منع، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دو غیر محرم تنہائی میں ہوں۔ دنیا جانتی ہے کیا معاملہ ہوگا، اس میں چچیری، ممیری، پھپھیری، خلیری ساری بہنیں آ جائیں گی، جو ہمارے یہاں عام طور پر اپنی بہن مان کے کام چلایا جاتا ہے۔
اس کی اور تفصیلات ہیں جو میں بتاؤں گا، سوال پوچھتے ہیں لوگ. تو اب ایسے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کچھ رشتے کی قربت بھی ہوتی ہے، جو بالکل غیر سے ہوگا ظاہر سی بات ہے ایک چچیری یا خالزاد بہن سے، لیکن نہیں، وہ پردے کے ساتھ. پردے کا مطلب وہ چہرہ کھلا ہو، کوئی ضروری کام ہو تو سلام کہہ کے آ سکتی ہے، جا سکتی ہے اور چلی جائے سامنے. کوئی بیٹھ کے گپ کرنا، ہمارے یہاں عام طور پر یار چلو اس کی چچیری بہن ہے جی، جا رہا دلی، وہ چھوڑ دے گا سامنے. اب سفر میں وہ تنہا ہو گئے، آپ سمجھتے ہیں کتنے خطرے کی بات ہے. بائک پر بیٹھال کے لے جا رہے، چلو بازار میں چھوڑ دو، آپ سمجھتے ہیں کتنے خطرے. ہمارے یہاں یہ سب عام چیزیں ہیں جو سختی سے منع کیا گیا کہ ایسا نہ کیا کرو. تو تنہائی نہ ہو اس کے لیے کہا گیا کہ پہلے گھر میں آنے سے پہلے اجازت لے لو. دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ ایک صحابی آیا، اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، پوچھا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو صرف میری ماں ہے، ہمیں بھی اجازت لینی ہے. آپ نے کہا اجازت لینی ہے. تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، میری ماں صرف بوڑھی ماں رہتی ہے. پھر بولے یا رسول اللہ صرف میری ماں ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، کیا میں اجازت لوں؟ ہاں تم اجازت دو تبھی گھر میں آؤں. جب تیسری بار پوچھا تو آپ کے چہرے پہ ناگواری کا احساس ہوا. کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھو؟ تب ان کے سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے بھائی گھر میں کپڑے چینج کر رہی ہو، غسل کر رہی ہو، ماں ہیں، ماہی ہیں، اکیلی ہیں، اور بغیر اجازت گھس آئے کوئی. تب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر تم بیوی بھی ہے تنہا تب بھی کم سے کم اجازت نہ بھی ہو تو یہ اس کو تھوڑا پہلے معلوم ہو جائے کہ آپ گھر میں آنے والے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ آ کے مسجد میں چلے جاتے، اعلان ہو جاتا کہ آپ باہر سے کہیں آتے تو آ گئے ہیں. گھر میں جو عورتیں جس طریقے سے ہونا چاہیے اپنا ہوتی ہیں، پھر ہو سکتا ہے ایسی حالت میں عورتوں کو انسان دیکھ لے، بیوی کو جو نادیدنی حالت ہو اس سے نفرت پیدا ہو جائے. یہ سب بہت سائیکولوجیکل چیزیں ہیں جس کو چھوٹی چیز سمجھ کے ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن منع کیا. تیسری بات اس میں یہ آئی کہ طریقہ کہ 3 بار سلام کرو اور دروازے پر بالکل سامنے نہ کھڑے رہو، تھوڑا کنارے سے. دروازہ کوئی کھولے گا تو بالکل سامنے آ جائے گی، اگر عورت کوئی دروازہ کھولتی آپ کنارے ہو جائیں گے. اور 3 بار سلام کریں. اگر تیسری بار سلام کرنے پر اگر جواب نہ ملے تو آپ واپس چلے جائیں. اس میں آگے بات آ رہی ہے، آپ واپس چلے جائیں، اس کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یا اندر سے میں ہوں بھی گھر میں کہہ دوں بھائی ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ سے مل سکوں. میں ایک دفعہ اپنے گھر پہ، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، کچھ لوگ آئے، کچھ لوگوں کے ریلیشن خراب ہو گئے تھے میاں بیوی کے، تو اس پر ڈسکشن کرنے لڑکی کے والد، لڑکے کے والد سب تھے اور سارے لوگ، تو اس پر ڈسکشن چل رہا تھا. اب ایسا گھر کا ڈسکشن ہے، کوئی باہر کا آدمی آیا تو میں اس کو گھر بلا سکتا ہوں. اب ایک صاحب آئے، کہا کہ ان سے چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ جا کے بول دو کہ ابھی میں نہیں مل سکتا، بعد میں ملوں گا. اس کے بعد سے جو گئے تھے پھر لوٹے نہیں ہوئے، اس سے ہو گئے. اب ہو گئے ٹھیک ہے. اب ایک انسان ایسے ہی سمجھتا ہے، یہ انسان کے آپ کے ساتھ ایسی مجبوریاں ہو سکتی ہیں جو اس وقت مجھے آنے نہ دیں، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ تم برا نہ مانو. یہاں آگے آ رہی ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اس میں اور حدیث ہے، وہ بڑی، ایک صحابی ہے سعد بن عبادہ، بڑے مشہور صحابی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، کہا السلام علیکم، جو طریقہ ہے. تو انہوں نے جواب تو دیا لیکن اتنا آہستہ دیا کہ آپ سن نہ سکیں. دوسری بار آپ نے کہا السلام علیکم، پھر جواب دیا لیکن آہستہ سے. پھر تیسری بار کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، چونکہ آپ نہیں سن سکے، جانے لگے. پھر پیچھے سے دوڑ کے گئے، بولے یا رسول اللہ میں تینوں سلام میں نے آپ کا سنا، میں نے زور سے جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے زبان سے میرے لیے سلامتی کی دعا ہو رہی تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ 3 بار آپ دعا ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے. پھر لے کے آ گئے، لیکن آپ لوٹ رہے تھے، غور کیجیے، واپس جا رہے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے نا. تو یہ منع کیا گیا. ہماری عام طور پر یہ طریقہ ہوتا ہے، ارے بھابھی کیا کر رہی ہو، اور کرتے ہوئے گھر میں چلے آئے، دوست سے چلے آئے. نہیں، یہ بالکل ایک عام بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. گھر میں صرف عورت ہے، ایک عورت ہے اکیلی، تو ایسے بھی آنا منع نہیں آنا چاہیے. آپ گھر پہ اگر دروازے پہ بول بھی دیں کہ بھائی گھر پہ نہیں ہے تو خود چلے جانا چاہیے. ان کا طریقہ یہی ہے، منع کیا گیا نہیں. آگے گھر پہ بیٹھ بھی گئے، چائے بھی پی رہے ہیں،
ظاہر سی بات ہے ریلیشن اسی میں خراب ہوتا ہے. اس کے بعد یہی چیز ہے, وہاں پر پھر شیطان آتا ہے اور فحاشی کی طرف ان کو وسوسے ڈالتا ہے. اب تو تنہا ہو تم, یہ ہے. تو منع کیا گیا کہ جب تک کہ گھر والے اجازت نہ دیں گھر میں نہ جاؤ. حالانکہ تستانسو ہے, تستاذنو نہیں ہے, اجازت صرف نہیں ہے, اپنی رضا کا اظہار کریں کہ ہاں آپ کے آنے سے خوشی ہوئی, یا ناگواری ہو یا کچھ ایسی بات ہو, یہ بھی نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ, فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ عَلَيْكُمْ, تو تم داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے گھر میں داخل ہونے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا, جب تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ, فَارْجِعُوا, تو پھر تم لوٹ ہی جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. واللہ بما تعملون علیم, بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. اس میں ایک بات اور میں بتا دوں اس کے پہلے کہ دوسرے کے گھر میں جا کے دوسرے کا مال کھانے کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی ہے اس طرح کی, تو صحابہ کرام بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے. وہ جا کے دوسرے کے یہاں کھانا پینا تک منع کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. اگر وہ خود سے بلا رہا ہے, کھلا رہا ہے وہ چیزیں, یا ایسے لوگوں کے تھرو آ رہی ہے بات, ویسے میں نہیں ہوں, میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ مطلب آپ سے اخلاق سے پیش آ رہا ہے, وہ کچھ حاضر کر رہا ہے, تو کھا لیجئے. یہ چیزیں منع نہیں کی گئی ہیں. منع زبردستی کسی گھر میں جا کے کھانے کی باتیں کی گئی. اس لیے اس سلسلے میں یہ بات